کیلیفورنیا میں آگ لگنے کے بعد ایران جیسا دشمن ملک بھی اب مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ ملک جو دو آپس میں لڑتے چلے آ رہے ہیں اور جس جنگ کی وجہ سے بہت سارے بچے، بڑے، بوڑھے لوگ مرے اور اس کے ساتھ میں دونوں ملکوں کا نقصان بھی ہوا۔ اور اگر بات کی جائے نقصان کی تو جو غزہ اور ایران کا جو نقصان ہوا ہے ویسا نقصان تو کسی کا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آج ایسی حالت ہے کیلیفورنیا کی، ایسی حالت ہے امریکہ کی کہ وہ ملک جو امریکہ سے لڑ رہا تھا یعنی کہ ایران، اب وہ بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اور یہ اسلام کا حکم بھی ہے کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے تو وہ دشمنی تک محدود رہنا چاہیے۔ اس دشمنی کے بیچ اگر کوئی بچوں کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے، عورتوں کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے تو اس جگہ پر اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا پڑوسی یہودی، منافق، مجوسی کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ بھوکا سویا ہے اور آپ کھانا کھا کے سو گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے اس پڑوسی کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ تو یہ اسلام کا بڑا خوبصورت عمل ہے کہ اگر کوئی انسان مجبوری میں گھرا ہوا شخص ہے تو اس وقت اس کی مدد کرنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں اتحاد ہوتا ہے، پھر آپس میں اتفاق ہوتا ہے۔ حالانکہ جو غزہ کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد بھی ایران ملک نے کہا ہے امریکہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہا ہے کہ بھائی میں آپ کی ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ اتنا برا دور امریکہ کے اوپر گزر رہا ہے کہ وہ خطرناک آگ بجھانے سے نہیں بجھ رہی، پانی ختم ہو گیا، پانی کم پڑ گیا لیکن آگ نہیں بجھ رہی۔ اور یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ آگ بجھ کیوں نہیں رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ پوری دنیا جو اس کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے جو نقصان غزہ کو ہوا ہے، وہاں کے معصوم بچوں کو ہوا ہے اور وہاں کی عورتوں کو ہوا ہے، مہینوں انہوں نے کھانا نہیں کھایا، عمارتوں کے نیچے دب دب کے معصوم بچے مر گئے، جن کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جن کو روتا دیکھ کر لوگ رونے لگتے تھے۔ تو یہ سارا جو کرنے والا جو سب سے بڑا ہاتھ تھا جس کا، وہ امریکہ کا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً دکھاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ قیامت کے دن کرتا ہے، لیکن جب کہیں ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، یعنی آسمان سے کوئی اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، تو وہ انہی لوگوں پر آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیے ہوتے ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جب گہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے، لیکن اگر اس میں کچھ ایسے لوگ جو اس سے خوش نہیں تھے اور ایسے لوگ بھی پس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا۔ تو اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایران نے امریکہ کی مدد کرنے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا ہے اور کہا ہے کہ میں اپنی ساری دشمنی بھلا رہا ہوں، میں جو بھی کچھ ہمارے تمہارے درمیان ہوا ان ساری چیزوں کو اٹھا کے طاق میں رکھتا ہوں اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو امریکہ نے بھی کہا کہ مجھے کوئی ہتھیار نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم آگ بجھانے میں آپ ہماری مدد ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں اس نیوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایران کا امریکہ کے لیے مدد کرنے کا قدم اٹھانا، کیا یہ ایران کا قدم اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے حساب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دی ہے، اب اگر ایران اس اعتبار سے مدد کرنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر یہ آگ پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے اور وہ نوجوان جن کی ابھی پڑھائی کی عمر ہے، ایجوکیشن کی عمر ہے، اور وہ معصوم بچے جس کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، اگر اس بیس پر ایران ہاتھ دوستی کا بڑھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی وہاں کے معصوم جو لوگ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ لوگ اس خطرناک آگ سے بچ سکے اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو سکے، ان معصوم بچوں کا یا ان عورتوں کا۔ تو اس لحاظ سے اگر امریکہ سے دوستی کے لیے ایران نے ہاتھ بڑھایا ہے تو پھر میرے حساب سے ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام